مگر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان ہونا تھا، سب سے آخری امتحان، مگر سب سے کٹھن اور سب سے دشوار امتحان، ایسا امتحان اور ایسی آزمائش جو دنیا کی تاریخ میں سب سے انوکھی اور سب سے عجیب تھی، جس کا نقشہ اور جس کا منظر دنیا نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ امتحان تھا امیدوں کے مرکز، بڑھاپے کی لاٹھی، لاڈلے چہتے اور اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک لگاتار خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تم ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو۔ انبیاء کرام کا خواب رویا صادقہ ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے اور وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیکر تسلیم و رضا تھے، فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس امتحان اور آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس سے راہ خدا میں قربان کرنا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو اپنا خواب سنایا کہ بیٹا آخر کس کا بیٹا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، پیکر تسلیم و رضا کا بیٹا، ہر آزمائش میں کھرے اترنے والے باپ کا بیٹا، ایک جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر کا بیٹا، جس کی پیشانی سے خود ہی نور نبوت نمایاں تھا۔ بیٹے نے بھی سر جھکا دیا کہ اے میرے پیارے باپ، آپ کو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ملا ہے اس کو آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ شاعر کہتا ہے، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ اب دونوں باپ اور بیٹے قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزل پر پہنچ کر باپ نے مذبوح جانور کی طرح جس طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں اس طریقے سے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور پیشانی کے بل لٹا کر چھری حلقوں میں اسماعیل پر رکھ دی۔ شاعر کہتا ہے، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ لیکن فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور اس مینڈے کو بیٹے کے عوض میں بیٹے کی جگہ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک مینڈھا کھڑا نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے اسماعیل کی جگہ مینڈے کو قربان کیا۔ یہ پورا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان کرنے کا سورہ صافات کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بس جب دونوں نے تسلیم و رضا اختیار کر لیا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانے کے بل اس بیٹے کو لٹا دیا اور ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھڑی ہوئی آزمائش تھی اور بدلہ دیا ہم نے اس کو ذبح عظیم کا، اور باقی رکھا ہم نے اس پر آنے والی نسلوں میں کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وہ قربانی ہے جو آج تک امت مسلمہ کا شعار ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم کو اس قربانی کے عوض اللہ کے یہاں کیا بدلہ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی جتنا محبوب عمل قربانی کے دن جانور کا خون بہانا ہے، اتنا اور زیادہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہذا قربانی خوش دلی سے کیا کرے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہ مکمل اور تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی کیسی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے ہیں، کیسے کیسے امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ پڑا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قربانی جو اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت پر ہر سال واجب فرمائی ہیں، اللہ ہم سب کو یہ قربانی خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ کے نام پر زیادہ سے زیادہ جانوروں کو قربان کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔